السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں تھرسڈے فجر سے۔ میں سحری پہ تو ولاگ بنا نہیں سکی، میں نے سوچا کہ میں بناؤں گی، لیکن فجر سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو فجر کی نماز میں نے پڑھ لی تھی، قرآن میں نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد لاگ ان کر لیا تھا۔ تو بس ابھی میں فی الحال یہاں پہ باہر آئی ہوں، تاکہ جو دودھ والے انکل دودھ ڈال کر جاتے ہیں نا، تو میں وہ لے کے اندر فریج میں رکھ دیتی ہوں، اور اس کے بعد جا کر بیٹھ جاتی ہوں اپنے کام پہ۔ تو پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سحری ٹو افطار والا ولاگ شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کا شیئر کرتے ہیں۔ اکثر میں ولاگس تو شوٹ کر لیتی ہوں، لیکن بعد میں ایڈیٹنگ اور وائس اوور کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو اس لیے اپلوڈ نہیں کر پاتی کبھی کبھار۔ تو بس یہاں پہ بہت دن ہو گئے تھے، میں نے سوچا کہ ولاگ اپلوڈ کر ہی دیتے ہیں، تو تھرسڈے اور فرائیڈے کو میں نے شوٹ کر لیا تھا۔ تو بس یہاں پہ لاگ ان کر لیا تھا، کام کر رہی تھی میں۔ کام کرتے کرتے گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو یہ میرا کمفرٹیبل پوزیشن ہوتا ہے بیٹھنے کا چیئر پہ، تو اسی طرح بیٹھ کر میں کام کرتی رہتی ہوں۔ اور یہاں پہ ظہر کی اذان بھی ہو چکی تھی، تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا، تو ظہر کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ولاگ میں نے وہ دعائیں بھی شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ جو میں کرتی رہتی ہوں، جو ذکر کرتی ہوں، تو وہ بھی ضرور دیکھنا، کیا پتہ آپ کو بھی مدد مل جائے اس دعاؤں سے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ کرتے ہیں وہ دعائیں، لیکن پھر بھی میں نے شیئر کیا ہے۔ تو یہاں پہ جی نماز کے بعد میں پھر سے بیٹھ گئی تھی، اور میں نے دوپٹہ اسی لیے لیا ہوا تھا کیونکہ ذکر کر سکوں۔ نماز کے بعد ذکر کرنا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا نماز پہ ہی بیٹھ کے کرو۔ تو میں نے کام کرتے کرتے ذکر کر لیا تھا، اس کے بعد یہاں پہ ابھی میرا لاگ آؤٹ کا وقت بھی ہو چکا تھا اور شام بھی ہو گئی تھی، تو میں یہاں پہ فی الحال تو باہر آ گئی تھی، اور اس کے بعد میں اندر جاؤں گی اور عصر کی نماز ادا کروں گی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا تھا۔ میرا نا جب دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھوں تو قرآن پڑھتی ہوں، اور جب دل چاہتا ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے تو ذکر کر لیتی ہوں۔ تو ابھی میں نے قرآن پڑھ لیا تھا، اور ابھی 1 آور رہتا تھا افطار کے لیے، تو میں نے سوچا کہ صبح سے لے کے شام تک جو حلیہ میں نے اپنا بنایا ہوا ہے نا، اس کو ذرا درست کرتے ہیں۔ تو میں نے نا اپنا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا تھا، ساتھ میں کاجل بھی لگایا ہوا تھا میں نے آنکھوں میں، اور جھمکے میں نے پہن لیے تھے جو ڈریس کے میچنگ تھے، اور لگے نا کہ میں روزہ ہوں، تو اس لیے مامی کبھی کبھار کہہ دیتی ہیں کہ تیار شیار ہو کے رہا کرو، یہ کیا حلیہ رکھا ہوا ہے تم نے اپنا، تو اس لیے بھی تیار ہو جاتی ہوں۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ساتھ میں افطار کی تیاریاں بھی کر لیتے ہیں، اور وقت بہت تھوڑا سا ہے، اور مجھے افطاری بھی بس تھوڑی سی ہی بنانی ہوتی ہے جتنی میں اور موم کر سکیں، تو زیادہ کچھ تیاریاں نہیں کرتی ہوں میں، جتنا میں اور موم کھاتے ہیں اتنی ہی افطاری بناتی ہوں۔ اور ابھی میں بنا رہی ہوں چکن بریسٹ جو میں نے ڈیپ فروسٹ کر لیے تھے، ان چکن بریسٹ کو میں ڈیپ فرائی کر لوں گی آئل میں، اور ساتھ میں ڈرنکس میں رکھوں گی واٹر میلن کا جوس، تو میں نے واٹر میلن جو ہے وہ بھی کٹ کر لیا تھا ساتھ میں۔ ان گرمیوں میں صرف پکوڑے شکوڑے ہوں یا پھر فرائی آئٹمس ہو تو بالکل بھی اچھا نہیں دکھتا اگر کوئی بھی ڈرنک نہ ہو افطار مینیو میں، تو اس لیے میں کوئی نہ کوئی ڈرنک لازمی رکھتی ہوں، یا پھر کوئی نہ کوئی سویٹ ڈش جو ہے نا وہ لازمی رکھتی ہوں افطار میں، چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت زیادہ۔ اور ویسے بھی افطار میں ڈرنکس جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں، تو اس لیے میرا نا یہاں پہ واٹر میلن کا جوس بھی بن گیا تھا، تو بس یہاں پہ بس واٹر میلن ہی میں نے لیا تھا، 1 ٹیبل اسپون ہی میں نے شوگر ایڈ کی تھی، واٹر میں نے ایڈ نہیں کیا ہوا تھا، بس آئس اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اور یہاں پہ میرے چکن بریسٹ جو ہے وہ بھی فرائی ہو رہے تھے، بہت ہی سلو فرائی ہو رہے تھے کیونکہ میں نے لو فلیم پہ اس کو فرائی کیا تھا۔ صبح جب افطار کا جو بھی مینیو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا، بریسٹ بھی میرے تیار ہو چکے تھے بن کے، تو جوسز بھی ریڈی تھے، میں نے پانی لے لیا تھا، اور ساتھ میں کھجوریں میں نے رکھ دی تھی، 2، ایک موم کے لیے اور ایک میرے لیے۔ اور یہاں پہ ہم آ گئے ہیں اپنی جانماز کے یہاں، اور اکثر جانماز کے پاس ہی بیٹھ کر ہم روزہ کھولتے ہیں اپنا، میں نے آلریڈی بھی شیئر کیا ہے آپ سب کے ساتھ۔ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ افطار سے 5-10 منٹ پہلے ہی صحیح میں افطار کے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں، اور یہاں پہ 10 منٹ پہلے ہی میں بیٹھ گئی تھی، اور ساتھ میں بہت ساری دعائیں بھی کی تھی، اور افطار بھی ہم نے کر لی تھی اپنی۔ اور یہ میرے وینسڈے کی افطار ہے جو موم نے پکوڑے بنائے تھے، اور میں نے سیویاں بنائی ہوئی تھی، بہت دنوں بعد میں نے سیویاں بنائی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بس میرے پاس بھی میموریز رہیں گی اور آپ سب کے پاس بھی میری یادیں رہیں گی۔ تو بس یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو چکا
چکا تھا تو مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی تھی اور ساتھ میں یہاں پہ میں ذکر کر رہی تھی. اور ابھی میں شیئر کرتی ہوں وہ دعائیں جو میں آپ کے ساتھ بہت ٹائم سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. خیر یہ سمپل ڈیلی ذکر ہے جو ابھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے, اور یہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل جو اکثر میں پڑھتی رہتی ہوں. اور ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یہ بھی بہت اچھا ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو اکثر میں ایک ایک تسبیح پڑھتی رہتی ہوں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, تو اسکرین پہ میں نے آلریڈی بھی شیئر کر دیا ہے, تو آپ سب پاز کر کے ریڈ کر لیجیے گا, کیونکہ اگر میں شیئر کرتی نا تو ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے. اسی لیے تو یہ ساری دعائیں آپ کے ساتھ میں اس لیے بھی شیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے تو ان لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کر سکوں. اور فی الحال میں یہاں پہ اپنی نا ڈائننگ ٹیبل کے لک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, جو کہ میں نے چینج کی ہے لاسٹ ویک. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر نا موم نے اچاریں رکھی ہوئی تھی اور میں نے بسکٹس اور کھجوریں وغیرہ رکھ دی تھی, اور اوپر سے جو میٹس ہے نا وہ میں نے پلیس کر دی تھی نیچے سے نکال کے, اور نیچے جو ہے نا صوفہ کا کور جو رہتا ہے نا وہ میں نے نکال لیا تھا 3 سیٹر کا, اور یہاں 6 سیٹر ٹیبل پہ میں نے بچھا دیا تھا. اور اس کے بعد جو انویزیبل کور ہوتا ہے وہ میں نے بچھایا ہوا تھا, اور اس کے اوپر ہی میں نے شیٹس بچھائی ہوئی تھی. اور آپ سب کو پتہ ہوگا اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو کس طرح تھا میرا پہلا والا ڈائننگ ٹیبل لک, تو آپ سب میرے پرانے ولاگس میں بھی دیکھ سکتے ہو. تو ابھی فی الحال میں یہاں پہ ڈنر کر رہی تھی اپنا. موم نے مجھے بریڈ جو ہے وہ گرم کر کے دیے, اور ساتھ میں کھیما فرائی بنایا ہوا تھا موم نے, تو ہم نے ساتھ مل کر ڈنر کیا. اور اس کے بعد میں آ گئی تھی اپنے روم میں, کیونکہ اپنا روم کلین کیا ہوا بھی بہت ٹائم ہو چکا تھا, تو میں نے سوچا کہ اپنا روم بھی کلین کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی نیکسٹ ڈے فرائیڈے تھا تو میں نے سوچا کہ روم کلین کر لیتے ہیں, اور ویسے بھی اکثر روم کلین ہونا چاہیے. صاف صفائی آدھا ایمان ہوتا ہے, اور جہاں پہ عبادت کرتے ہیں وہاں تو صاف صفائی ہونی ہی چاہیے. اور ویکینڈ پہ بھی بہت سارے کام رہتے تھے مجھے کرنے کو, تو میں نے سوچا کہ روم ابھی کلین کر لیتے ہیں. اور روم کلین کرنے کے بعد عشاء کی نماز میں نے پڑھ لی تھی, اور اس کے بعد قرآن میں نے پڑھ لیا تھا, تھوڑی دیر تک میں نے پڑھ لیا تھا کیونکہ تھوڑی ڈیڈ کی کوکنگ رہتی تھی تو وہ میں نے وہ بھی کر لی تھی. اور اس کے بعد آئس کریم ڈال لیا تھا میں نے اپنے لیے بنانا کے ساتھ. اکثر مجھے بنانا کھایا نہیں جاتا تو میں اس کا ملک شیک بنا دیتی ہوں یا پھر آئس کریم کے ساتھ اس کو کھا لیتی ہوں, تو اس طرح میں کھا لیتی ہوں جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی پھر بھی. تو یہاں پہ بس بنانا اور آئس کریم انجوائے کرتے ہیں ساتھ میں, اور اس کے بعد جو کام ہوتے ہیں نا فرائیڈے کے وہ کر لیتے ہیں, جیسے کہ فریش اپ ہونا اور ڈریس آئرن کرنا وغیرہ, تو وہ سب بھی میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہیں. اور ابھی فی الحال رات کے کوئی 11:30 ہو رہے تھے, اور میں نے نا اپنے ہیئرس کو آئل لگایا ہوا تھا. کوکونٹ آئل میں یوز کرتی ہوں اپنے بالوں پہ اکثر, اور اس کے بعد 1 آور میں رکھتی ہوں, اور اس کے بعد میں فریش ہو جاتی ہوں. اور میں نے اپنا بھی ڈریس نکال لیا ہوا تھا, نیو والا جو ٹاپ میں نے آپ سب کے ساتھ اپنے شاپنگ ولاگ میں شیئر کیا تھا, تو فرائیڈے کے دن نیو میں پہنوں گی اسی لیے میں نے بائی کیا ہوا تھا. تو ساتھ میں ڈیڈ کا بھی ڈریس میں نے یہاں پہ پریس کر دیا ہے کہ ان کے روم میں لے کے جا کے رکھوں گی. اور ساتھ میں میرا جو کرتا ہے نا اس کے نیچے میں بلیک پلازو پہنوں گی جرسی کا, تو اس کو آئرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے میں نے صرف اپنا کرتا ہی آئرن کیا ہوا ہے. اور ابھی بج رہے ہیں جی رات کے 1, اور میں یہاں پہ فریش ہو چکی تھی, اور نیچے میں نے جرسی کا بلیک پلازو جو ہے وہ پہن لیا تھا, اور اوپر میں نے کرتا نہیں پہنا ہوا کیونکہ وہ تھوڑا تھک کاٹن ہے نا, گرمیوں میں ویسے بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تھک کاٹن میں, تو اس لیے میں نے نائٹ والا جو ٹاپ کرتا ہوتا ہے وہ پہن لیا تھا. اور بالوں کو اچھی طرح سے سکھانے کے بعد میں سو گئی تھی, اور سوتے سوتے کوئی 1:30 ہو چکے تھے. اور سحری میں ولاگ شوٹ کروں گی میں نے یہ سوچا تھا, لیکن جب میں اٹھی تھی سحری کر لیا تھا تو فجر کے وقت مجھے یاد آیا کہ میں ولاگ شوٹ کر رہی تھی, اور میں سحری شوٹ کرنا مس کر دیا تھا. تو بس ابھی ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز کے بعد کی روٹین جو فرائیڈے کی روٹین ہے, دن جہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فجر کی نماز کے بعد نا میں سورہ کہف اور یاسین شریف ساتھ ہی میں پڑھ لیتی ہوں. اور اس کے بعد وقت بھی ہو چکا تھا لاگ ان کرنے کا, تو میں اپنا ڈریس کا لک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ڈریس بھی میں نے جو چینج کیا ہوا ہے, اور ایسے ہی میں بیٹھ گئی تھی لاگ ان کرنے کے لیے. میں نے بال شال کچھ بھی نہیں بنائے ہوئے, اور شام کے وقت ہی میں تیار ہوتی ہوں اکثر, تو صبح سے لے کے شام تک ایک ہی جگہ بیٹھنا ہوتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسی لیے میں ایسے ہی بیٹھ جاتی ہوں. تو یہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا, ظہر کی نماز ادا کر دی تھی, اور ویسے بھی کچھ ذکر وغیرہ میں نے نہیں
کیا ہوا تھا، بس ایسے ہی چیئر پہ بیٹھ کے میں نے کر لیا تھا۔ اور یہاں کام کرتے کرتے شام ہو چکی تھی اور شام کے 4:30 ہونے آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا تیار شیار ہو لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچن میں گئی تھی تو کچن تھوڑا سا میسی تھا، تو میں نے سوچا کہ کچن کو کلین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد افطاری کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ابھی عصر کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی جلدی میں کیا کر رہی ہوں۔ تو مجھے بنانا تھا فالودہ آج کے لیے، کیسر پستہ والا، تو میں نے سوچا کہ فالودہ کو پہلے سے ہی بنا کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ فریز ہو سکے اور ٹھنڈا ٹھنڈا افطار میں ہم کھا سکیں۔ تو اس لیے میں نے کچن کو کلین کرنے کے بعد فالودہ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ پانی میں نے لیا ہوا تھا تاکہ اس میں بیسل سیڈس میں بھگو کے رکھ سکوں تھوڑی دیر کے لیے، اور جب تک میرا دودھ بوائل ہو رہا ہے جو بھی چیزیں مجھے نکال کے رکھنی ہیں وہ میں نے نکال کے رکھ لی تھی۔ تو کیسر پستہ والا بھی پیکٹ میں نے کھول کے رکھ لیا تھا، اور اس کو میں ایڈ کروں گی اپنے بوائلڈ ملک میں، اور جب تک یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جاتا ہے نا، جب تک اس کا فلیور دودھ میں نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو بوائل کریں گے۔ اور اس میں تھوڑے ورمسیلیز کم تھے تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے ایکسٹرا ورمسیلیز ایڈ کر لیتے ہیں اپنے دودھ میں۔ ساتھ میں ہمیں چاہیے جی بادام، تاکہ کیسر پستہ کا فلیور انہینس ہو۔ تو میں نے پستہ بھی کٹ کرنا تھا لیکن مجھے پستے کو چھیل کے کٹ کرنا تھا، تو مجھے بہت لیزی فیل ہو رہا تھا، تو پھر میں نے صرف بادام ہی کٹ کیے تھے، اور بہت سارے بادام میں نے کٹ کر کے رکھ لیے تھے۔ اور یہاں پہ دودھ بھی بوائل ہو چکا تھا، تو ابھی ہم اس کو رکھیں گے ڈیپ فریج میں تاکہ افطار کے وقت تک یہ بہت ٹھنڈا ہو جائے۔ اور جب تک میں نے فالودہ بنا کے ریڈی کر لیا تھا، فریج میں رکھ دیا تھا، تو عصر کا بھی وقت ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد افطاری کی تیار کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے ذکر وغیرہ کر لیا تھا جو میں نے کرنا تھا، اور اس کے بعد میں پھر سے کچن روم میں گئی تھی تاکہ افطاری میں جو ہے نا باقی چیزیں بھی بنا کے تیار کر سکوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ پیاز کے پکوڑے بناتے ہیں، اور ویسے بھی بہت ٹائم ہو چکا ہے پیاز کے پکوڑے نہیں کھائے ہوئے میں نے۔ اکثر تو پکوڑے وغیرہ موم بناتی ہیں، لیکن مجھے آج بنانا تھا پیاز کے پکوڑے، تو میں نے سوچا کہ بنا لیتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ ویسے میرا یہ فرسٹ ٹائم ہے یا پھر لاسٹ ٹائم، میں نے پتہ نہیں کب بنایا ہوا تھا پیاز کے پکوڑے، تو میں نے سوچا کہ آج بنا لیتے ہیں۔ اکثر رمضان میں ہی زیادہ بنتے ہیں گھر میں ہمارے پکوڑے وغیرہ، یا پھر کوئی بھی سویٹ آئٹمس ہو، اور کبھی کبھار ہی ایسے نارملی بنا لے کے کھا لیتے ہیں۔ یوزولی نارمل ڈیز سب کے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے آئی تھنک۔ تو ابھی فی الحال نا میرا یہاں پہ پیاز وغیرہ کٹ کرنا ہو چکا تھا، ساتھ میں نے کورینڈر مکس کر دیے تھے، اور آئل میں نے ہیٹ کر لیا تھا۔ اور یہاں پہ میں اب بناؤں گی پکوڑے کا مکسچر، جیسے کہ بیسن ایڈ کرنا ہو گیا، مرچی، سالٹ اینڈ گرم مسالہ ایڈ کیا ہوا تھا، کورینڈر پاؤڈر میں نے ایڈ کیا ہوا تھا، اور کچن مسالہ جو تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا۔ ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی پانی کے ساتھ، اور زیادہ تھک بھی ہمیں نہیں بنانا اور زیادہ تھن بھی ہمیں نہیں بنانا، بس اتنا بنانا ہے کہ پیاز جو ہے وہ بیسن کے ساتھ سٹک ہو سکے۔ اور میں یہاں بہت دنوں بعد پکوڑے بنا رہی ہوں، تو مجھے بالکل بھی شیپ بنانے نہیں آ رہا تھا، تو میں کس طرح ڈالوں آئل میں مجھے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس جلدی جلدی میں نے سارے جیسے بھی تیسے کر کے میں نے بنا لیے تھے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ موم کو پکوڑے بہت اچھے لگے تھے پیاز کے، ویسے بھی بہت ٹائم بعد انہوں نے بھی کھائے تھے تو ان کو بھی اچھے لگے ہوئے تھے۔ اور پکوڑوں کو ہم نے لو فلیم پہ بنانا ہے، زیادہ فلیم کر کے نہیں بنانا، ورنہ اوپر سے پکوڑے جل جائیں گے اور اندر سے کچے رہ جائیں گے، اسی لیے۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ افطار کے لیے بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے، پکوڑے میرے بن کے تیار ہو چکے تھے، اور ابھی فی الحال یہاں پہ جو فالودہ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ نکال رہی ہوں گلاسز کے اندر، اور اس کے اندر بیسل سیڈس ایڈ کروں گی، اور ساتھ میں بادام ایڈ کروں گی جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور گلاب کے پتے ایڈ کروں گی تاکہ اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہو، اور ساتھ میں اس کا بھی فلیور انہینس ہو فالودہ کے اندر۔ اور جب میں نے گلاسز کے اندر فالودہ ریڈی کر کے رکھ لیا ہوا تھا تو میں نے وہ ٹرے بھی لا دی تھی جو افطار میں ہم یوز کرتے ہیں، ساتھ میں وہاں پہ کھجوریں رکھ دی تھی، ایک موم کے لیے اور میرے لیے، اور اس کے بعد ساتھ میں پکوڑے اور پانی بھی رکھ دیا تھا۔ تو یہاں پہ میری افطار کی پلیٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی تھی، اور اتنی ہی رہتی ہے ہماری افطاری میرے لیے اور موم کے لیے۔ اور ساتھ میں نے یہاں کوئی فروٹس وغیرہ کٹ کر کے نہیں رکھے ہوئے، کیونکہ ہمیں بائی کرنا ہے، بائی کر کے جب ہم لائیں گے تو پھر نیکسٹ ویک شاید ہم فروٹس وغیرہ بھی اپنے افطار میں رکھیں۔ اور یہاں پہ افطاری ہم ٹیبل کے پاس ہی کھول رہے تھے آج،
بس مام کا موڈ تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر یہیں ہم افطاری کھول لیتے ہیں. دعا وغیرہ ہم نے کر لی تھی اور ساتھ میں یہاں پہ افطار بھی ہم نے کر لیا تھا روزہ وغیرہ کھول کے. تو اس کے بعد والی روٹین تو آپ کو پتہ ہے ہی، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد ہی میں ولاگ کو اینڈ کروں گی. ویسے یہ جو کیسر پستہ والا فالودہ تھا وہ روز والا فالودہ سے بھی زیادہ بہت اچھا ٹیسٹی تھا، اور پیاز کے پکوڑے بھی مام کو بہت اچھے لگے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ڈشز تھے وہ بھی میں نے نکال کے باہر رکھ دیے تھے، کیونکہ ہیلپر نے بھی آنا تھا افطار کے بعد تو وہ آ جاتی ہیں اور ڈشز جو ہے وہ واش کر کے چلے جاتی ہیں. اور یہاں پہ مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی تھی ساتھ میں، اور اس کے بعد ڈنر وغیرہ مام نے تیار کرنا تھا. اور اس کے بعد کی روٹین تو آپ سب کو پتہ ہے ہی، ڈنر کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور پھر نیند آئے تک سو جاتے ہیں. بس سوتے سوتے 12 بج جاتے ہیں. اور آج کا ولاگ جو ہے نا، میرا آج کا ولاگ شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں شو آف کر رہی ہوں یا پھر میں کتنی عبادت گزار ہوں یا پھر کتنی اچھی ہوں. ہم کوئی بھی اچھے نہیں ہوتے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم بس جنت میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنت میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے ریپینٹ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور وہی لوگ جنت میں جاتے ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو بس وہی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آج کل میں کر رہی ہوں. اور ویسے بھی ہیلپر وغیرہ ہے گھر میں نے بلایا ہوا ہے رمضان کے مہینے کے لیے، تو مجھے اچھی خاصی ہیلپ ہو رہی ہے، تو اس لیے زیادہ کلیننگ کے ولاگس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سک رہی. اور انشاءاللہ ویکینڈ کا ولاگ بھی میں جلد اپلوڈ کر دوں گی آپ سب کے ساتھ. اور آج کا ولاگ میں اسی میسج کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ سب کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بٹن بھی کلک کر دیں. اور ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.